دوستو آج سے لگ بھگ 5000 سال پہلے تائچنگ شہر کی جگہ پر ایک گمنام شہر آباد ہوا کرتا تھا۔ یہ پتھروں کا زمانہ تھا اور لگ بھگ سارے کے سارے ہی لوگ گفاؤں میں رہا کرتے تھے۔ پتھر سے پتھر کو رگڑ کر آگ جلایا کرتے تھے اور پتھروں کی مدد سے ہی جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کپڑوں کی جگہ پر اپنے جسم پر جانوروں کی کھال اور پتوں کو لپیٹا کرتے تھے۔ دنیا میں کھیتی باڑی تو شروع ہو چکی تھی، مگر ابھی اس شہر کے لوگوں تک زمین سے اناج اگانے کی ٹیکنیک نہیں پہنچی تھی۔ مگر پھر اچانک سے 2800 عیسیٰ پورو میں، یعنی آج سے لگ بھگ 4800 سال پہلے، دنیا کے اس علاقے میں ایک خطرناک بھوکم آ گیا تھا، جس بھوکم کی وجہ سے یہ پورا کا پورا ہی شہر برباد ہو گیا تھا۔ سارے کے سارے انسان، جانور، سبھی کچھ زمین میں دفن ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ گفائیں کہ جن کو انسان اپنا گھر بنا کر رہا کرتے تھے، وہ بھی زمین کے اندر ہی دھس گئی تھیں۔ مگر پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے یہاں آ کر ایک بار پھر سے آباد ہونا شروع کر دیا، اور پھر دھیرے دھیرے اس نئے آباد ہونے والے شہر نے ترقی کی اور آج کے دور میں اسی شہر کو ہی تائچنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہی تائچنگ ہے کہ جس کو آج تائیوان کے ایک مشہور شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اس شہر کی آبادی بھی لگ بھگ 27 لاکھ کے آنکڑے پر پہنچ چکی ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، آج سے کچھ سال پہلے ہی یعنی مئی 2014 میں تائیوان کے کچھ ایکسپرٹس کو اس خاص شہر کے نیچے سے ایک پرانے شہر کی کچھ نشانیاں ملیں، اس لیے فوراً اس شہر کے نیچے کھدائی کرنا شروع کر دی گئی۔ حکومت نے بھی جب اس معاملے کو دیکھا تو اس پر پانی کی طرح پیسہ بہانا شروع کر دیا تاکہ اس مشن کو جلدی سے جلدی پورا کیا جا سکے۔ بہت تیزی کے ساتھ ریسرچ شروع کی گئی اور کچھ وقت کے اندر ہی ایکسپرٹس اس شہر کے نیچے سے لگ بھگ 45 گفاؤں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی ہزاروں سال پرانی گفائیں تھیں کہ جن کو کسی دور میں انسانوں کی طرف سے ایک گھر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ جب ان گفاؤں کے اندر بھی کھوج بین شروع کی گئی تو ایکسپرٹس کو ایک عورت کی لاش ملی۔ یہ لاش ایک چونے کے پتھر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جب اس پتھر کو ہٹایا گیا اور اس پر موجود دھول کو بھی صاف کیا گیا تو وہاں پر موجود سارے کے سارے لوگ حیران رہ گئے۔ جس انسان کی نظر بھی اس عورت کی لاش پر پڑی، وہ اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ آخرکار سارے کے سارے لوگ اپنی آنکھوں کو چھپاتے ہوئے اس گفا سے باہر نکلے۔ اس کے بعد اس عورت کی لاش کے فوٹو کو کلک کر کے سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کیا گیا۔ کچھ وقت کے اندر ہی یہ فوٹو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوا اور دنیا کے الگ الگ کونوں میں لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عام لوگوں میں سے بھی جس کسی نے اس عورت کی لاش کے فوٹو کو اپنے موبائل پر دیکھا، وہ اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر اس عورت کی لاش میں وہ کون سی خاص چیز تھی کہ جس کی وجہ سے جو کوئی انسان بھی اس عورت کی لاش کو دیکھا کرتا تھا، اس کا دل نہ صرف پوری طرح سے ہل جایا کرتا تھا بلکہ وہ اپنے آنسوؤں کو بھی نہیں روک پاتا تھا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ عورت کی لاش نہ تو ڈراونی تھی اور نہ ہی خطرناک تھی، بلکہ وہ لاش تو ایک ماں کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ ایک ایسی مثال کہ جس کو اگر ہم پوری دنیا کے اتہاس میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تب بھی شاید ہم کو نہ مل سکے۔ یہ لاش دکھا رہی تھی کہ ایک ماں آخر اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ جب اس علاقے میں آج سے لگ بھگ 4800 سال پہلے ایک خطرناک بھوکم آیا تھا تو اس وقت ایک ماں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور اس کی گود میں اس کا پیارا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ماں محبت بھری نگاہوں سے اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی، وہ بچہ بھی حیرت بھری نگاہ سے اپنی ماں کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی اچانک سے وہ بھوکم آیا اور ماں نے اس بھوکم سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا، مگر دوسری گفاؤں کی طرح ان کی گفا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین میں دھس گئی اور ان دونوں کی باڈی بھی چونے کے پتھر میں سما گئی۔ مگر شاید قدرت کو ماں اور بچے کی محبت کے یہ پل اتنے زیادہ پسند آئے کہ اس نے ان دونوں کو ایک لمبے وقت کے لیے بالکل ویسا ہی چھوڑ دیا جیسا یہ بھوکم کے وقت ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ دوستو اس عورت کی لاش جو نکلی ہے وہ بالکل اسی حالت میں نکلی ہے جیسے وہ مرتے وقت ہوا کرتی تھی۔ آج بھی اس کی باڈی کے ساتھ اس کے بچے کی باڈی بھی موجود ہے اور اس عورت کی باڈی کا ڈھانچہ ایک بچے کی باڈی کے ڈھانچے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
दरअसल दोस्तों, यकीनन ये एक हैरानी की ही बात है कि जिस भूकंप में मरने वाले इंसानों और जानवरों की आज के दौर में एक हड्डी भी बाकी नहीं बची है, उसी भूकंप में मरने वाले एक माँ और बेटे की आज पूरी की पूरी बॉडी सलामत है। न सिर्फ बॉडी सलामत है बल्कि वो बॉडी बिल्कुल उसी हालत में आपस में मिली हुई है जैसे मरते वक्त हुआ करती थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि आज भी उस औरत की लाश की हड्डियों में माँ की ममता बाकी है और वो बच्चा भी अपनी माँ की तरफ देखते हुए मानो ये कह रहा है, क्या माँ हम सब लोग मर रहे हैं? जिसके जवाब में उसकी माँ कह रही है कि भले ही हम सब लोग मर जाएं, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, मगर मैं तुझको अपने बाजुओं से जुदा नहीं करूँगी। और यकीनन न सिर्फ वो कह रही है बल्कि उसने ये करके भी दिखाया, क्योंकि उस माँ ने अपने बच्चे की इस बॉडी को 4048 साल तक लगातार अपने सीने से लगा कर रखा, यहाँ तक कि अब हमारी एडवांस दुनिया भी उस तक पहुँचने में कामयाब हो गई। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।